اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 14، بدلتے رشتے۔ کیا ہوا میڈم، خیریت ہے نا؟ مہوش کمرے کی صفائی کرنے لگی تو نگینہ کی دھیان کرنے پر معلوم ہوا اس کی آنکھیں لال سرخ ہیں۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میں دوائی لاتی ہوں۔ مہوش پریشان ہوتے ہوئے نگینہ کے لیے دوائی کے لیے باہر جانے لگی۔ مہوش، مجھے جو بخار ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم رہنے دو۔ کیا مطلب میم؟ مہوش تشویش لہجے میں نگینہ کے لیے فکر مند تھی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ کام کرو۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مہوش باضد تھی، میں دوائی لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مہوش باہر چلی گئی اور نگینہ کو دوائی دینے لگی۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ نگینہ نے مہوش سے سوال کیا۔ نہیں میڈم، امی ابو کہتے ہیں اگر شادی کر دی تو وہ لوگ اکیلے ہو جائیں گے، اور ویسے بھی میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ مہوش ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے نگینہ، ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھاؤں گی۔ نگینہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ سچی باجی؟ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہوں گی۔ نہیں، میری طرح نہ بننا، نگینہ سوچتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کیا مطلب باجی؟ آپ کی طرح کیوں نہیں؟ کچھ نہیں باجی، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ پوچھو۔ مہوش نگینہ موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے۔ کیا بات ہے باجی؟ باجی وہ آپ سے لڑتے تو نہیں ہیں؟ کون کس کی بات کر رہی ہو؟ نگینہ مہوش کو دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ سر ارشد کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں نہیں، ایسا کوئی نہیں، وہ تو ہزاروں میں ایک ہے۔ نگینہ کی گال پر سے آنسوؤں سے بھر گئی۔ تم اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ اپنے آنسو کو چھپاتے ہوئے بولی۔ جی باجی، میں جا رہی ہوں۔ سر جی مہوش گھبراتے ہوئے ارشد کے کمرے میں چلی گئی۔ ارشد ابھی کام سے آیا تھا۔ ہوا سر مہوش نے ارشد کے دروازے کو دستک دی۔ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ ارشد دروازہ کھولتے ہوئے مہوش کو حیرانگی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ سر اماں کیا ہوا اماں کو؟ سر وہ بول نہیں پا رہی، سانس بھی اکھڑ رہا ہے۔ ارشد فوراً کمرے سے باہر آیا، ساتھ ہی نگینہ بھی دوڑی چلی آئی۔ امی جان کیا ہوا؟ امی جان کچھ بولے؟ ارشد شدید پریشان حال میں اپنی والدہ سے پوچھنے لگا۔ ایمبولینس کو کال کرو جلدی، نگینہ نے ارشد کو تلقین کرتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں وہ آتے ہیں نہیں۔ نگینہ تم امی کو تھامو اور مہوش تم بھی چلو اسپتال۔ ارشد نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور چل دیا۔ امی کچھ بولے؟ امی جان، نگینہ زبیدہ کو بار بار بلا رہی تھی مگر زبیدہ بول نہ پا رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر ہے؟ مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، پلیز دیکھیں۔ سر آپ تشریف رکھیں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں۔ نرس نے ارشد کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نرس مریض کو ایمرجنسی میں شفٹ کرواؤ جلدی۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارے میں کہتا ہوا ایمرجنسی میں چلا گیا۔ نگینہ اور مہوش عینی کرنے لگی۔ نگینہ تم دونوں کچھ کھا لو، صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ ارشد ہاتھ میں دوائی کا شاپر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کھڑا تھا۔ ارشد کی آنکھ میں آج تک اس سے نگینہ نے نہیں دیکھی تھی۔ ارشد کیا ہوا؟ حوصلہ کریں۔ مہوش ارشد کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آپ پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ارشد نگینہ کے سر پر اپنا سینے سے لگاتا ہوا تکیہ دینے لگا۔ ڈاکٹر صاحب 6 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب امی کا کیا حال ہے؟ ارشد ان کا BP بہت ہائی تھا اور شوگر لیول بھی ہائی تھا۔ دمہ کب سے ہے؟ 1 سال سے ہے، علاج چل رہا تھا۔ ارشد ڈاکٹر کو وضاحت کرنے لگا۔ برا حال، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر ارشد کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے آگے چل دیا۔ آپ مل سکتے ہیں اب اپنے مریض سے وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد۔ امی جان کیسی ہیں آپ؟ ارشد نے زبیدہ کے سرہانے کھڑا ہوا ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زبیدہ کی بس آنکھ کھلی تھی، اب بھی بول نہ پا رہی تھی۔ نگینہ زبیدہ کی
پاؤں کی جانب بیٹھی تھی، جبکہ مہوش دوسری سائڈ پر کھڑی پانی پلانے لگی تھی۔ زبیدہ بس انگلی ہلا پا رہی تھی۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنی بہن کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، ایک پیارا سا کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر